أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میری بہنیں، آج جو ہمارا سبق رہے گا وہ رکوع نمبر 6 ہے اور آیت نمبر ہم لوگ 48 سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا، منادی کریں گے، پکاریں گے، آواز دیں گے۔ کون؟ اصحاب الاعراف، آراف والے۔ کس کو؟ رجالن، کچھ لوگوں کو۔ یعرفونہم، وہ ان کو پہچانیں گے۔ بسیماہم، ان کی علامت سے، ان کی پیشانی سے، ان کی علامت سے۔ اور کیا کہیں گے؟ قالو، اور وہ کہیں گے ما اغنا، نہیں کام آیا، انکم، قالو، وہ کہیں گے ما اغنا انکم، جمعکم، یعنی نہیں کام آیا تمہارا جتھا، یعنی آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کام آئے۔ وما کنتم، اور نہیں تم، تستکبرون، اور نہیں تم نہیں، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، یعنی نہ تمہارا جتھا کچھ کام آیا، اور جس چیز کے بارے میں تم تکبر کرتے تھے وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ تو میری بہنیں، ذرا پہلے ہم دیکھ لیتے آراف والے کون ہیں۔ اس کی تفصیل تو آپ لوگوں کو شروع میں گزر چکی ہوگی، بس ایک دفعہ سرسری طور پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ اصحاب آراف وہ لوگ ہوں گے، ہاں، جن کی زندگی کا نہ تو کوئی مثبت پہلو ہی اتنا قوی اور مضبوط ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ اس لیے وہ کیا ہوں گے؟ جنت اور دوزخ کے درمیان سرحد پر رہیں گے۔ ایکچولی میں آراف کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، یعنی وہ لوگ اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جن کے ہے نا، بولتے ہیں نا کہ نہ ایسا اتنی زیادہ مطلب نا سیئات اور مطلب نیکی اور برائیاں دونوں برابر ہوگی، تو اس سے ان کو آراف میں روک لیا جائے گا، ان کو روک لیا جائے گا۔ اور آراف کا مطلب اونچی جگہ، اور وہ اسی پر کھڑے رہیں گے، اور وہاں سے وہ بولتے ہیں نا کہ دونوں طرف کے منظر دیکھیں گے، جنت کا بھی منظر دیکھیں گے، دوزخ کا بھی دیکھیں گے، اور ہے نا وہاں، اور وہ لوگ ہے نا جنت والوں سے بھی بات چیت کریں گے، سوال جواب کریں گے، اور دوزخ والوں سے بھی ان کا مکالمہ ہوگا، بات چیت کریں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے۔ تو اسی لیے ہے نا حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بولتے ہیں حسنات اور سیئات دونوں کے پلڑے میزان عمل میں برابر ہوں گے، اور اپنے حسنات کی وجہ سے تو وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، مگر اپنے سیئات، اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہاں، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر جب تمام لوگوں کا کہتے ہیں حساب کتاب ہو جائے گا، سب تمام ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اب یہ نہیں پتہ وہ کتنا لمبا پیریڈ ہوگا، کتنے سالوں کا ہوگا، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہونے کے بعد بالا آخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن وہ لمحہ، وہ کیفیت، وہ وقت مطلب بہت ہی ویسا ہوگا نا، وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا جا رہا ہے، دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں گزر چکی نا، وہ جنت والوں سے بات چیت کریں گے، اب آگے بھی کچھ آیت آ رہی ہے، تو اور ہے نا، اور پھر دوزخ والوں کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو
تو یہی یہاں اسی لیے اس آیت میں وہ آراف والے کیا کریں گے، دیکھیں گے جہنم میں، کیوں دیکھیں گے، جو جہنم میں جل رہے ہوں گے یا جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے، ہاں، تو ان کو وہ پہچان لیں گے، کیونکہ وہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، ان دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو وہ ان کی علامت سے وہ کیا کریں گے، پہچان لیں گے، اور کیا کہیں گے، دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارا جتھا تمہاری جماعت کسی کام بھی نہیں آئی، اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم تکبر کر رہے تھے، جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، ہاں، تو اب کیا ہوگا، اب کیا ہے کہ مطلب صاف وہ یہی کہیں گے کہ تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارا ساتھی جس پر تمہیں اتنا بھروسہ تھا، ہاں، جس پہ تم پورا یہ وہ کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، یہ ہمارا ساتھی رہے گا، ہاں، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اپنے انا میں مبتلا تھے، وہ سب تمہارے کسی کام بھی تمہارے نہیں آیا۔ اب آگے آیت ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 49 دیکھتے ہیں۔ اہؤلائی کیا یہی لوگ ہیں، الذی جن کے بارے میں اقسمتم قسمیں کھاتے تھے، کیا قسمیں کھاتے تھے، لا نہیں ینالہم نہیں انہیں پہنچے گا، نہیں اللہ تعالی نہیں ادا کرے گا انہیں اللہ اپنی برحمتن، ہاں، یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، مطلب کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کیا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا، نہیں عطا کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت سے، یعنی جن مسلمانوں کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے، مطلب کیا یہ یہی وہی لوگ ہیں، ہاں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے، دنیا میں کیا کہتے تھے، مسلمانوں کو کتنا کمتر اور حقیر سمجھتے تھے نا، تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہاں یہ اگر اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں، یعنی یہ ان کا ایک طریقے سے مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ جنت تو ان کو مل سکتی ہے، ہاں، بھلا ان مسلمانوں کو کیوں ملے گی، یہ تو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں، راضی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہے، جو کچھ ملنا ہے ہم کو ملے گی، جنت ہم کو ملے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے جن کو تم کہتے تھے کہ ان کو جنت نہیں مل سکتی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، کیا ہوا تمہارے اس خیال کا، ہاں، ان سے تو کیا کہا جائے گا، یعنی تمہارا دعویٰ کتنا جھوٹا نکلا نا، تو ان سے تو کیا کہے گا، کن سے، مومنوں سے، ہاں، کیا کہا جائے گا، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہیں تم پر کوئی خوف، اور ولا انتم تحزنون، اور تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ ان سے کیا کہا جائے گا، ان مسلمانوں سے، ان مومنوں سے کیا کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی رنج ہے۔ میری بہنیں، آراف والوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے پتہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے نا کہ کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی، وہ بولتے نا غیر مؤثر نہ سمجھے، یہ مت سمجھے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جب غلط کام کر کے سوچتا ہے نا کہ اس سے کیا ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑے گا، غلط کام کر جاتا ہے، کیا سوچتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، ہاں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کسی چیز کو مطلب معمولی نہیں سمجھے، کسی بھی چیز میں کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ کیونکہ ہم کو نہیں پتا نا کس چیز پر بخشش ہو جائے اور کس چیز میں پکڑ ہو جائے، ہم نہیں جانتے ہیں نا، امتحان تو امتحان ہے نا، دنیا میں بھی دیکھیں، ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہی ہے نا، لیکن آخرت کا امتحان، ہم لوگوں کو آخرت کا امتحان کیوں نہیں لگتا، اس کے بارے میں سوچ کر ہمیں امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی، کبھی آئی فیلنگ آخرت کا سوچ کر، کس کے امتحان کا سوچ کر کبھی ہم ڈرے، کبھی کپائے، کبھی ہم اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کے روئے ہیں میری بہنیں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے، تنہائی میں ہم روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، کیا اپنے کسی گناہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا ہے ہمیں؟ اصل میں ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا نا، مشکل یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اتنی چھوٹ دیتے رہتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری. ہاں، کچھ بوجھ تو ہم کو بوجھ ہی نہیں سمجھتے نا، کچھ بوجھ کو ہم بوجھ ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے کیا ہوتا ہے، اٹھاتے ہیں. ہاں، اسی لیے اٹھانے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا ہے نا. مثلاً جو ہمارے جسم پر جو گوشت پوش کا جو بوجھ ہے، چاہے ہم کتنے بھی موٹے تگڑے اور تندرست رہیں اور کتنا بھی ہمارے جسم پر گوشت پوش چڑھا ہو، وہ ہمیں ذرا مشکل نہیں لگتا، آرام سے ہم لیے چلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں. مگر اگر 5-10 کلو کا بوجھ اٹھا کر چلنا ہو تو دیکھیں کیسا لگتا ہے. وہ ہم کو ایک ایکسٹرا بوجھ لگتا ہے نا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو، وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا ڈھیر و وزن بھی محسوس نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا ہوتا ہے. میری بہنیں، گناہوں کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا ہے. چلیں آگے آیت نمبر 50 دیکھ لیتے ہیں. ونادا اصحاب النار، پکاریں گے دوزخ والے، کس کو؟ اصحاب الجنہ، جنت والے کو پکاریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ان افیدو، کہ ڈال دو، علینا، ہم پر، من الماء، پانی میں سے، او یا مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. یعنی دوزخ کے لوگ، دوزخ والے جنت والوں کو کیا پکار کر کہیں گے؟ کچھ تھوڑا سا تو پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیے اس میں سے ہی تو کچھ ہم کو دے دو. تو اب آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور ان سے پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، کہ جو بھی اللہ نے تم کو پانی دیا ہے، کھانا دیا، بھیک کی طرح مانگیں گے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، کہ خدا کے لیے کچھ پانی ہی بھیج دو، کھانا ہی دے دو، ہاں کچھ تو دے دو. بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، ان سے کچھ مانگیں گے. میری بہنیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، کہ جیسے کسی علاقے میں کہتے ہیں بجلی چلے جائے، لائٹ چلی جائے، تو رشتہ دار فون کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، کچھ تو نہیں ہے، ہاں یا تو مجھے یہاں سے لے جاؤ یا کچھ بھجوا ہی دو. اور آج کل تو یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے نا، کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوں اور دوسری جگہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں نا، ذرا آرڈر کر دو کھانے کا اور بھیجوا دو. اور اب یقین نہیں مانیں گے کہ ایک پہچان والی میری، وہ بحرین میں تھی، اور وہ کہنے لگی کہ کچھ سمجھ میں نہیں، وہ گئی تھی بحرین میں، کچھ کام سے گئی تھی، اور بولے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور کچھ کیا کھائیں کیا کریں، ہوٹل میں بھی جانے کا من نہیں تھا، مطلب جا کے کھانے کا من نہیں تھا ریسٹورینٹ میں، وہ اپنے ہوٹل میں ہی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے، وہاں ریاض میں ان کی بیٹی رہتی تھی، ان کو فون کیا کہ کھانا کچھ بھیجوا دو، تو وہ ریاض میں رہ کے اس نے بحرین میں کھانا بھیجوایا. تو اب آج کل تو یہ چیزیں ایک دم ہوتے ہیں نا، قرآن کی آیت اگر ہم آج کے دور میں پڑھیں نا تو ہم کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ اگر اس وقت 1400 سال پہلے جب لوگ پڑھے ہوں گے تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ یقین کر لیتے ہوں گے. آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو نہیں ہے نا، لیکن آج کل کی جو فیسلٹیز ہے، جو ماحول ہے، جو آج کل اس سے تو قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. آپ سوچیں گے وہ جنت میں، وہ جہنم میں، وہ ان سے مانگیں گے تو کیسے آئے گا. ہاں، آج دنیا کو دیکھیں، ایک جگہ آپ بیٹھے رہیں، دوسری جگہ سے دوسرے، ایک دنیا کے ایک کونے میں آپ رہیں، دنیا کے دوسرے کونے سے آپ کوئی چیز آرڈر کریں، منگائیں. اور آج کل دیکھو سارا سامان ہم آن لائن ہی تو منگواتے ہیں، سب لالا کے گھر میں دے جاتے ہیں. تو آج کل تو ان آیتوں کو سمجھنا تو مجھے نہیں لگتا ہے کچھ مشکل ہوگا، بہت آسانی باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے. اچھا، پھر وہ ہے نا قالو، تو وہ کیا کہیں گے؟ کون کہے گا؟ پہلے دوزخ والے جنت والوں کو کہیں گے. اب جواب میں جنت والے کیا کہیں گے دوزخ والوں کو؟ ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافرین پر. یعنی اللہ نے دونوں چیزیں ان منکرین حق پر کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے. اب دیکھیں یہ جو آیا ہما، جو لفظ آیا ہے نا، یہ دونوں چیز کے لیے آیا، یعنی کھانا اور پینا. اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا حرام کر دیا ہے، دونوں چیزیں حرام کر دی. کس پر؟ کافروں پر. یعنی تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے. ہاں، تمہیں یہاں سے کچھ بھی، چاہے وہ ان کے عزیز ہوں، اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، لیکن جنت کا کھانا پینا دوزخ والوں کے لیے حرام ہے، کھانا بھی پینا بھی، دونوں چیزیں. اور اب یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، کافر کے بارے میں آتا ہے. کون تھے یہ کافر؟ کو علی الکافر، کافروں پر حرام ہے نا. یہ کافر کیا ان کی سزا، مطلب ان کا جرم کیا تھا، کیوں ان پر کھانا اور پینا حرام ہو جائے گا نا؟ تو آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون تھے. الذین اتخذوا، آیت نمبر 51. الذین اتخذوا، یہ وہ لوگ
تھے، ہاں جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو، کیا بنانے؟ لہوا، کیا بنا لیا؟ شغل بنا لیا، ہاں ولعبن اور تفریح کھیل بنا لیا، وغرتہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، فریب میں مبتلا کر رکھا، کس نے؟ ہاں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دین کو تفریح بنا لیا، دین کو شغل بنا لیا۔ ہاں میری بہنیں، ہم بولتے ہیں نا کہ ہم شغل کب کرتے ہیں، ہم تفریح کب کرتے ہیں؟ بتائیے آپ لوگ، کب ہم تفریح کرتے ہیں، کب کھیل کھیلتے ہیں، ہاں کب شغل کرتے ہیں؟ فارغ وقت میں کرتے ہیں نا، ہاں چھٹی میں کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہر وقت انسان تفریح تھوڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب کیا ہوا کہ صرف فارغ وقت کا کھیل۔ کیا مطلب ہوا؟ جب سارے کام دنیا کے کر لیے، فارغ ہو گئے، تھوڑا ٹائم مل گیا، تو کیا سوچا؟ چلو اب تھوڑا سا دین کا بھی کام کر لیتے ہیں۔ یعنی وقت ہوا تو کیا، یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں کیا نا، دنیا کا تو کام پوری سنجیدگی سے کر لیا، اور دین کو کیا بنا دیا؟ تفریح بنا لیا، جب موڈ ہوا کر لیا، جب نہیں ہوا نہیں کیا۔ ہاں تو اس طریقے سے دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کوئی اہمیت نہیں دی، دین کو سنجیدگی سے اختیار نہیں کیا، دین کو کھیل بنا لیا۔ جب چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتایا سب کچھ اتار کر پھینک دیا۔ کیونکہ یہ بولتے ہیں نا، کھیل کے ساتھ انسان کیا ہوتا ہے؟ کھیل کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ جب کھیلنے کا دل چاہا کھیل لیا، جب نہیں چاہا بور ہونے لگے تو پھر اٹھا کر رکھ دیا۔ دیکھیں جب بچوں کو دیکھو کہ جب دیکھیں بازار وغیرہ میں جاتے ہیں اور کوئی کھلونا دیکھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رو رو کر برا حال کر دیتے ہیں، اور اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر والوں کو دلانا پڑتا ہے۔ اور جب گھر لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا کھیلا، ہاں پھر کیا کیا؟ پھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یا تو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ ہاں کچھ بھی کرتے ہیں، اتنا مہنگا کھلونا ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیے جی بھر گیا تو اٹھا کر رکھ دیا، پھر کبھی دل چاہا کسی وقت تو پھر نکالا، نہیں تو اٹھایا پھینکا، مطلب پھر کوئی بات ہی نہیں۔ اسی طرح دین کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، جذبات میں آ کر کبھی رو لیا، دین کو اپنا لیا، پھر جب دل بھر گیا اس کو چھوڑ دیا، پھر جب کبھی دل چاہا پھر اپنا لیا۔ یہ صرف بولتے نہیں، شغل کے طور پر، ایک تفریح کے طور پر، ایک ٹائم پاس کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کی زندگی نے کیا کر لیا تھا ان کو؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ کیا دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ کیا وہ سمجھتے تھے؟ ہاں وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے نا، جس ساری محنت کیا کرنا ہے؟ دنیا کے لیے کر لو، دنیا کے لیے تمام محنت کر لو، سارا وقت سارا سنجیدگی سے دنیا کو لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دے گا۔ آج ہم بھی فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، کما جیسے کہ نسو وہ بھول گئے تھے، لقاء ملاقات، یومہم ھذا اس دن کی ملاقات کو، تو آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو کیا کیے تھے؟ بھلا دیے تھے، بھولے میں رکھے تھے۔ وما کانوا اور وہ تھے بآیاتنا ہماری آیات کو یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو نا جہنم میں پھینک کر نا فراموش کر دیں گے۔ میری بہنیں ایسا ہے نا، جیسے کوئی شخص بخار میں تپ رہا ہو، اس کو ایک کمرے میں بند کر کے گھر سے چلا جائے اور وہ پیچھے چلائے چیخے، ہاں جو چاہے کرے، مرے جیے، تو ان سے ایسا سلوک کیوں کیا جائے گا؟ کیا یہ ظالمانہ سلوک ہے؟ کیا اللہ ان پر ظلم کرے گا؟ نہیں میری بہنیں، کیونکہ بات کیا بولتے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو، آخرت کی ملاقات کو، قیامت کے دن کی ملاقات کو، حساب کتاب کے دن کو، انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حساب دینا ہے؟ سمجھا تھا کہ لوٹنا ہی نہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر نہ جانے کیسے غلط رسمیں ہوتی ہیں، غلط کام کرے جاتے ہیں، غلط کام بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی، کون سی بار بار ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم نہ کریں؟ کیا ہم یہ بھی نہ کریں؟ یعنی ہر غلط کام کر کے یہ سوچ کر کرتے ہیں، ہر غلط کام کر جاتے ہیں۔
کہ سارا زمانہ تو یہی کر رہا ہے، ہم نہیں کریں تو ہاں لوگ کیا کہیں گے، چلو کر لیتے ہیں، کون سا بڑا گناہ ہے، کون سا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے والا ہے اس بارے میں، یہ سب بارے میں تھوڑی نا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھے گا۔ ہاں انسان کیا کرتا ہے، اس کو ایک دم اس تمام غلط کاموں کو کیا کرتا ہے، سوچتا ہے، اگر سوچے کہ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کبھی نہیں کرے۔ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، ہم مرنے پر دیکھو کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں، ہاں بہت ہر وقت۔ اچھا یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور تیسرا ان کا قصور کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں ان کا 3 قصور بتایا گیا ہے۔ پہلا کیا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے کیا کیا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، پھر کیا کیا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا۔ ہاں فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اور تیسرا جرم ان کا کیا تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا۔ آیت نمبر 52 دیکھ لیتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، البتہ ہم ان کے پاس لائے ہیں، یہ کتاب، ایک ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یعنی ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ خُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، کس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک کتاب، کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، فصلناہ مفصل، تفصیل سے پیش کیا ہے، کھول کھول کر رکھ دیا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کتاب میں ہے وہ کیا ہے، بالکل سچ ہے، بالکل برحق ہے، اور پورے کیا ہے، دلائل کے ساتھ ہے نا۔ یعنی ایسی کتاب، یعنی ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں ایک بات بھی ایسی نہیں جس کے پیچھے دلیل نہ ہو، یا جو سچائی پر مبنی نہ ہو۔ کیا ہے یہ کتاب، یہ علی علم، اور مزید کیا ہے، ہدی و رحمت، ہدایت بھی ہے، رحمت والی بھی ہے۔ دیکھیں شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب رحمت ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا، یعنی یہ کتاب کیسے رحمت ہو گئی؟ اس کتاب کا آنا دراصل اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بھلا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اور سیدھا راستہ دکھانا کیا ہے، دراصل اللہ کی رحمت ہے نا۔ ایسا نہیں کہ راستہ دکھائے بغیر ہم سے سیدھے چلنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ سب چیز اور یاد رکھیں، یہ سب چیزیں کس کو فائدہ دیتی ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کو، جو ایمان رکھتے ہیں کس پر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن پاک کی میری بہنیں ہم دیکھیں تو کوئی ایک بات، کوئی ایک آیت آپ غلط ثابت کر ہی نہیں سکتی، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ جن نتائج تک وہ پہنچ رہی ہیں یہ قرآن سے بہت حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سائنس کچھ اور کہہ رہی، قرآن کچھ، دونوں ایک دوسرے سے بہت حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہے کہ عنقریب ہم دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں مطلب کائنات میں، اور ان کی اپنی ذات میں، یہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً یہ حق ہے، یعنی بالکل سچی کتاب ہے۔ کیونکہ یہ کیا ہے، علم پر مبنی ہے نا، ہدایت کے لیے آئیے، اللہ کی رحمت کا یہ کیا ہے، اظہار ہے۔ لیکن بس یاد رکھیں کہ یہ فائدہ کس کو حاصل ہوگا، لقوم یؤمنون۔ آیت نمبر 53 دیکھ لیتے ہیں، هل ينظرون، یعنی هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر تاویلہ، اس کی تعویل۔ دیکھیے حل کے بعد اللہ آ جائے نا تو نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں، کیا کے معنی میں نہیں ہوں گے، تو کیا مطلب ہو گیا کہ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، الا تاویلہ، مگر اس کی تعویل کا۔ اور تعویل جو ہے یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ واو لام، اسی سے لفظ اول بنتا ہے، اولا ہے، اول ہے، پڑھ چکے ہیں نا۔ تو یہ حمزہ واو لام جو یہ تعویل، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل کی طرف لوٹنا، یعنی اصل مراد کی طرف لوٹنا، آیت کا جو اصل معنی ہے اس کو پانا۔ تو پھر اسی سے کیا نکلا، اس کا معنی کیا نکلا، انجام، نتیجہ، رزلٹ۔
ہاں، تو نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس کی تعویل کا، اس کے نتیجے کا، اس کے انجام کا۔ کس کے نتیجے کا، کس کے انجام کا؟ اس دنیا کے۔ یعنی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ کہ دنیا ختم ہو جائے اور ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یوم یاتی، جس دن آ جائے گا ان کا انجام، یوم یاتی تعویلہ، جس دن ان کا انجام سامنے آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ کون کہے گا؟ یقول الذین، وہ لوگ کہیں گے۔ کون لوگ کہیں گے؟ نسوہ، جو بھول گئے اس کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ لوگ جو بھولے رہے اس کو۔ کس کو بھولے رہے؟ قیامت کے دن کو۔ ہاں، کیوں؟ دیکھیں پیچھے گزر چکا ہے نا کہ انہوں نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ یعنی ان کو ان کی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مصیبتوں میں چھوڑ دینا۔ ان کی ان کی پکار، ان کی فریاد، ان کی دعا کچھ بھی نہیں سنی جائے گی۔ اسی طرح ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیخنا چلانا رونا دھونا کچھ بھی نہیں سنا جائے گا، بلکہ کمپلیٹ بھلا دیا جائے گا۔ تو جس دن ان کی تعویل، ان کا انجام سامنے آ جائیں گے، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے، یعنی قیامت کے دن کو بھولے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت، تحقیق کے لائے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا کہیں گے؟ تحقیق لائے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں، یہی قول جنت والے بھی کہیں گے، پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کا یہ حق جو ہے نا، ان کا یہ جو قول قبول کر لیا جائے گا، ان کا یہ اقرار، لیکن ان لوگوں کا یہ جو حق کو قبول کرنا نا، وہ قبول نہیں کیا، یعنی ان کا یہ اقرار قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جو اہل ایمان تھے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ دنیا میں ہی مان لیا، انجام کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کو قبول کر لیا نا، اس لیے ان کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن اگر یہ کتنا بھی کہیں قد جاءت رسول ربنا بالحق، کی تحقیق لائے ہمارے رب کے رسول حق پر، اب وہ اقرار کریں گے تو اب ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ انجام سامنے آنے کے بعد اسے قبول کیا نا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو اہل ایمان ہے، جب بھی کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے، جب بھی ان کے سامنے آتا، وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے قبول کر لیتے۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا؟ انجام کے سامنے آنے سے پہلے اس کو قبول کر لیا، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ آج ہم بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو کتنا قبول کیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری عقل میں نہیں سماتا نا، یا ہمارے دل کو نہیں لگتا، یا ہمیں اس میں کچھ مشکل لگتی ہے، یا اس کی حکمت ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہم اس کو ماننے کے لیے کتنا تیار ہوتے ہیں۔ میری بہنیں، دنیا ایک ایسی امتحان کی جگہ ہے جہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں کچھ کیا کرتے ہیں؟ حق کے راستے کی ٹیڑھپن کجی تلاش کرتے ہیں حق کے راستے میں، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، اس میں، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن کجی ہے ہی نہیں، صرف تلاش کرتے ہیں، اس کو نکالنے، اس میں سے کجی تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا؟ انہوں نے بھی تو اسی طرح ہیلا سازی کی نا، چالاکی کی، مچھلیاں پکڑنے میں سب گزر چکا، آپ سن چکے ہیں نا۔ پھر ان کے ساتھ کتنی سخت سزا دی گئی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ تو اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، بات کا کچھ معنی نکال دیتے ہیں، اور اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، دوسروں کے پھیرے میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے نا، کہ کیا ہم اس حق کو حق مانتے ہیں؟ کیا رسولوں کی طرف سے لائی ہوئی بات کو ہم سچا سمجھتے ہیں، یا ہمیں اس پر کچھ اعتراض ہے؟ اکثر لوگوں سے یہ کہتے سنا ہوگا نا کہ یہ بات تو میری عقل کو نہیں لگتی، یہ قرآن کی آیت تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہ ان کے لیے تھی، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آج تو زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ میری بہنیں سوچیے، ایسا کہنے والے دراصل اپنے عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کہ رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں پر اعتراض ہے انہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی خواہشات، اپنے جیسوں کی بنائی ہوئی باتوں اور فلسفوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ کی بات، میری بہنیں، اس قدر اٹریکٹ کرتی ہے، اتنی متاثر کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کوئی بھی بات سنتے ہیں، کوئی بھی حکم سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟
یہ میرے رب نے اتارا ہے۔ وہ حق سنتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی، جیسے نصارہ کے میں وہ نجاشی کے بارے میں، اس کے ساتھیوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جب حق کو سنا تو رونے لگے، رو پڑے، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ پڑے کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے۔ کوئی تکبر نہیں کیا، بلکہ فوراً قبول کر لیا، فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ ہاں، کچھ لوگ قبول کرنے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قبول کرنے کے بجائے اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ تو ہے نا یہ دو مختلف طرح کے لوگ دنیا میں۔ آج ہم کس میں شامل ہیں؟ کیا ہمیں قرآن کی ہر آیت متاثر کرتی ہے، حق اٹریکٹ کرتا ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گی، کوئی مشکل نہیں میرے لیے۔ اللہ کی بات تو بالکل سچی ہے۔ اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو فرق ہے نا۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس صف میں شامل ہیں، حق قبول کرنے والوں میں یا کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرنے والوں میں ہیں۔ یعنی کسی بھی حکم کو سننے کے بعد ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے، جانچ لینا۔ دیکھیے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، قرآن کی بات ان کو اپیل نہیں کرتی، وہ کہتے کیا ہے، ہمیں اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا، کوئی ریزن نظر نہیں آتا۔ ہاں، اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کا کوئی اسکالر ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہی تک کو دیکھ لو، وہ اگر کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو وہ فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں، ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ تو سائنٹیفک فیکٹ پر بیس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے، ہاں کہ جو کتاب ہم نے لائے ہیں کہ علی علم، اور کیا ہے، ہدن و رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے جو نازل کی، قصے کہانیاں جھوٹ موٹ بنا کر نہیں بھیجی ہے، فصلناہ علی علم۔ ہاں، اور دیکھیں عربی زبان میں سائنس کے لیے نا لفظ علم استعمال ہوتا ہے، یعنی ثابت شدہ فیکٹ پر مبنی ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ لیکن اب یہ ہر ایک کا امتحان ہے کہ کون اس پر اس طرح ایمان لاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور کون اس پر اس طرح ایمان لایا ہوا ہے کہ بس مجبوراً۔ ہاں، یعنی ایک شخص ایسا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پر پوری طریقے سے ایمان لاتے، کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، اور کچھ کیسے ہیں، بس ایمان لاتے ہیں مجبوراً، اور ساتھ میں شکوک بھی ہے، شبہات بھی ہے، اعتراض بھی ہے۔ ہاں، ایک ایک حکم کے پیچھے بحث مباحثہ ہے، کیونکہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا مسلمان ہے، کیونکہ جیسی سوچ ہوگی نا ویسا ہی عمل ہوگا، انجام بھی پھر ویسا ہی ہوگا۔ تو وہاں پر وہ کیا کہیں گے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، پھر کیا کہیں گے، فہل لنا من شفاع، پھر کیا ہے پھر ہمارے لیے کوئی شفاع، کوئی سفارشی، فیشفع، جو سفارش کرے، لنا ہماری، کیا کوئی ہے، کیا کہیں گے، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش ہے، کہیں سے کوئی سفارش مل سکتی ہے، ہاں جو ہماری سفارش کر دے؟ مگر میری بہنیں وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کریں۔ لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام اٹک جاتا ہے، کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے، تو وہ کیا تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مدد کر دے، اس کی کوئی سفارش کر دے، ہاں تاکہ یہ معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے نہیں، سفارش کر دیتے ہیں، کیونکہ میری بہنیں آخرت میں جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے حق میں دے گا، ہاں، اور یہ سب اللہ کی مرضی پر ہے نا، یشفع عندہ الا باذن اللہ، سفارش کا پورا اختیار کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ کیا کہیں گے، او یا نردو، لو ہم لوٹائے جائیں، پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہم لوٹائے جائیں، فلا عمل، کیا کہیں گے، یا ہمیں لوٹا دے، یعنی اگر کوئی سفارشی نہیں ہے تو ہمیں ہی دوبارہ کیا کرا جائے، لوٹا دیا جائے دنیا میں۔ کیا کہیں گے، ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، بھیج دیا جائے۔ یہ جو نردو ہے نا، یہ رد سے، رے دالدہ، رد، لوٹانا، لوٹا یا لوٹایا جائے، لوٹنے کو کہتے ہیں نا، کس لیے، واپس دنیا میں کیا کریں گے، واپس دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ہم کو دنیا میں واپس لوٹایا جائے، کیوں کہتے ہیں، تاکہ کیا فنعمل، پھر ہم عمل کریں، غیر الذی، اس کے سوا جو ہم، غیر الذی کننا، پھر ہم عمل کریں اس کے سوا جو ہم نعمل، جو ہم عمل کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، یعنی پھر ہم عمل کریں اس کے سوا جو ہم عمل کرتے تھے۔ تو کیا انہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ بھیجے گا دنیا میں؟ نہیں،
میری بہنیں آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہوتی ہے، چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اپارچونیٹی رہتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہاں ہم نہیں کرتے، اس وقت نہیں کرتے، کر پر ٹالتے رہتے، ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، جلدی کس بات کی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھو نماز کے بارے میں کیسے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، لیٹ کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیتے ہیں. ہاں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا موقع دیکھو ہم تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہیں. کتنا لپکتے ہیں، کتنی تیزی سے لپکتے ہیں. یہی ہمارا امتحان ہے. اور وہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ یا رب ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دو، ہم کچھ کر کے آئیں. اب ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے، اب ہم اچھے کام کر آئیں گے. لیکن سورہ انعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں آتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کاش تم دیکھتے. ہاں جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم واپس لوٹائے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن کیا ان کی یہ پکار سنی جائے گی میری بہنیں؟ کیا ان کا رونا دھونا چیخنا چلانا تڑپنا کہ یا رب ایک چانس دے دے، ایک چانس دے دے؟ کیسے تڑپیں گے صرف ایک چانس کے لیے. آج میری بہنیں چانس ہمارے پاس ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، صرف سستی کے مارے ادھر ادھر ان سے بات ان سے بات، ان کو فون کرنا، وہ پڑوس کے پاس بیٹھ جانا، صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور کل چانس نہیں ہوگا، روئیں گے تڑپیں گے، لیکن میری بہنیں موقع نہیں دیا جائے گا، انہیں کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. اور پھر فرمائے قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے. ہاں کسی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے خود اپنا خسارہ کر لیا ہے نا. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے کیا؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہاں جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، جو کچھ وہ تصنیف کیا کرتے تھے. کیا گھڑا کرتے تھے، کیا تصنیف کرتے؟ شرک. یعنی جو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے، جن کے بارے میں ان کے بڑے بڑے دعوے تھے، زوم تھا کہ کل وہ ہمارے کام آئیں گے. ہاں کل وہ ہمارے کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے. اس میں آتا ہے نا ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یعنی یہ بت یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ ہماری سفارش کریں گے. لیکن وہ سارے ان کو چھوڑ دیں گے نا، پیچھے پڑ چکے ہیں نا. دلو انا، ہاں قالو دلو انا، وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو گم ہو گئے ہم سے. ہاں ہم سے یہ اس طرح ہے نا جیسے کوئی کہا جا رہا ہے کوئی کسی کے ساتھ چل رہا ہو، مدد کے لیے چلے، ہاں ساتھ میں جا رہا ہو، پھر ایک ہجوم آ جائے، ایک ہنگامہ ہو جائے جس میں کیا ہو، ہاں ایک ہجوم، ایک ہنگامے میں جس نے آپ کو راستہ دکھانا تھا، جس نے آپ کے کام آنا تھا، آپ کی مدد کرنی تھی، وہ اس ہجوم اور ہنگامے ادھر ادھر کھو جائے یا چھوڑ کر بھاگ جائے، تو کیسے پہنچیں گے منزل تک؟ سوچیے ذرا. قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جن پر آج ان کی ساری توقعات ہے، پورے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چھوڑا لیں گے. پکا یقین تھا ان کا، وہ قیامت کے ہجوم میں انہیں تلاش کریں گے، دائیں بائیں یہاں وہاں سب طرف دیکھیں گے، کہاں گئے وہ سفارشی، کہاں گئے وہ جن کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا، کہاں گئے؟ دلو انا، وہ تو کھو گئے، وہ تو چھوڑ گئے، وہ تو دھوکہ دے گئے، وہ تو دغا دے گئے. اب سوچیں میری بہنیں کہ ایک شخص کے پاس خود بھی کچھ نہیں، ہاں اور کچھ لایا نہیں دوسرے کے بھروسے پر، اور جنہوں نے لانا تھا وہ بھی نہیں، وہ بھی غائب ہو گئے. سوچے کتنا بڑا خسارہ ہوا نا. قد خسروا انفسہم، کتنا زبردست خسارہ ہوا نا. سوچیں اب وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتے. چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم جا کے پھر اچھے عمل کریں، واپس بھی نہیں آئیں گے. یعنی کتنا بڑا خسارہ ہے نا. آج ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہاں کہ ہم بھی کچھ کر لیں اپنے لیے. اس دن انسان کہتے ہیں نا اپنی جوانی پر پچھتائے گا کہ کاش میں نے جوانی سے بہت بہتر کام کیا ہوتا، بہت کچھ کام کر لیا ہوتا، بہت اچھا کام کر لیا ہوتا. اپنے مال کے بارے میں پچھتائے گا کہ میں اسے کیا کچھ اس مال سے کیا کچھ نیکیاں خرید سکتا تھا نا، کیا کچھ میں اس کا استعمال صحیح کر سکتا تھا جو آج میرے کام آتے. یعنی میری بہنیں آج مہلت ہے، موقع ہے، مگر آج ہم غفلت کا شکار ہیں نا، اور خوش فہمیوں کا شکار ہیں. سب سے بڑی بات تو ہمیں خوش فہمی ہی رہتی ہے نا. میں تو بہت اچھی دوسروں سے، مجھے مزید اور اصلاح کی کیا ضرورت ہے. آپ انہیں قرآن کی کلاس کے بارے میں بتائیں، کوئی اور چیزوں کی بتائیں، یا انہیں بولے درس میں آؤ تو وہ کیا کہیں گے؟ ابھی کیا ضرورت ہے، ہم تو بس بہت صحیح ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت صحیح کر رہے ہیں.
ہمیں اچھائی کی کیا ضرورت ہے، مگر کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا محتاج ہے، جب ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کو ویٹنگ لائن میں کھڑا کیا جائے گا کہ ابھی رکو، ابھی ٹھہرے رہو، ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس دن وہ سوچے گا کہ کیا میں اتنا نہیں کر سکتا، کیا میں اتنا نہیں کر سکتا تھا۔ سارے چانسز اس کو سارے دکھائے جائیں گے، اسکرین پر دکھایا جائے گا، سب دکھایا جائے گا، دیکھو کتنے موقع تھے نیکی کے کام کرنے کے، مگر تم نے کیا کر دیا، کھو دیا، تم نہیں کر سکے، تم کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کیا۔ ہر شخص کو حسرت ہوگی، ہر شخص کو آرزو ہوگی، ہر شخص کو یہ ہوگا کاش کہ اس نے کتنا نیکی کا جو موقع اسے ملا اس نے ضائع کر دیا۔ جب وہ سفارشی نہیں پائیں گے تو جب وہ کہیں گے اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہمیں اچھے کام کرے، وہ کام نہیں کرے جو ہم کرتے رہے ہیں، یعنی وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں مطلب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے، مگر دوسرے مقام پر انہیں 2 طرح کے جواب دیے ہیں، جس میں ایک یہ آتا ہے نا کہ جب انہوں نے حقیقت کا مشاہدہ کر لیا اور غیب کے پردے اڑ گئے تو پھر اب ایمان کیسا اور فرما برداری کیسی، کیونکہ ایمان کی صفت کیا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ آنکھوں دیکھی چیزوں پر تو کافر بھی یقین کر لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت ایمان لانے کا کچھ بھی مطلب ہی نہیں ہوگا، اور نہ ایسا ایمان کچھ فائدہ ہی دے سکتا ہے۔ ایک جواب اس طرح دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ کیا کریں گے، بدبخت دنیا کی رنگینیوں میں پھر بھی ایسے ہی میں ہو جائیں گے اور اسی طرح کے نافرمان بن جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور انہیں یہ وعدہ یاد تک نہیں رہے گا کہ وہ یہاں مطلب وعدہ کر کے گئے، بھول جائیں گے وعدے کو۔ جیسے دنیا میں جو کچھ یہ لوگ باتیں بنایا کرتے تھے تو آج انہیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں پڑے گا، اس طرح دوبارہ دنیا میں جا کر اس وقت کے وعدے کو بھی بھول جائیں گے۔ یعنی مختصر یہ کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ اس وعدے کو بھول جائیں گے، پھر وہ دنیا میں محو ہو جائیں گے، پھر وہ اسی طرح کا غلط کام کریں گے جیسے وہ غلط کام کر کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ بھی وجہ، بہت بڑی وجہ ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بس ہر چیز کا بولتے اختتام ہے، ہر چیز کا موقع تھا، محل تھا، سب ختم، اور واپسی کا سارے راستے بند ہو گئے۔ جو بھی وقت ہے، ٹائم ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم چاہیں تو بہت کچھ ہم اس میں کر سکتے ہیں، بہت کچھ نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنے غم کو خوشی میں بدلنے کی ایک بہترین دعا ہے، چلیں پڑھتے ہیں ہم سب ساتھ میں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔